السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب عالی شان، یہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتی ہے، ان کے لیے جنت ہی چاہتی ہے، مگر جو بندے فاسق بن جائیں، گناہ گار بن جائیں، اللہ کی حدود کو پامال کریں، تو اس رب کریم جس کی ذات کا حصہ ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنا، تو اس رب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے بندوں کو ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی دے، یعنی ان کو اپنے عذاب سے ڈرائے بھی اور اپنی جنتوں کی بشارتیں بھی دے۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو بندے بہت زیادہ اپنی سرکشی کے ساتھ زمین پہ فساد برپا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں فرمایا، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت غفور ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، اور میری رحمت سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، مگر وہ جو میری رحمت کا فائدہ اٹھائے، اپنی سرکشی اور گناہوں میں بڑھ جائے، تو اس کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب تو بہت دردناک بھی ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہو تو بندے سرکشی میں دوسروں پہ ظلم کرتے جائیں، اپنے گناہوں میں حد سے تجاوز کرتے جائیں، تو اللہ کا عدل تو پھر یہ کہتا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کا حساب دیا جائے، جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، ان کے گناہوں کا ان کو عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کی، یعنی جو گناہ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو وہ میری رحمت سے، یعنی اپنے رب کائنات کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ وہ تو بہت بخشنے والا ہے سارے کے سارے گناہوں کو، بے شک وہ غفور ہے، بے شک وہ رحیم ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے اپنے سارے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، جو مسلمان بھی ہیں، جو مشرک بھی ہیں، جو مومن بھی ہیں، جو کافر بھی ہیں، یہ ہیں تو اصل میں سب اللہ کے ہی بندے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اے میرے بندو، بندہ غلام کو کہا جاتا ہے، بندہ وہ ہوتا ہے یا غلام وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے مالک کے حکم کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ نہایت پیار سے اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے گناہ کر لیا، تم نے اپنے نفس پہ زیادتی کی، تم نے گناہوں میں اس قدر مہو ہو کر نہ حقوق اللہ کا خیال کیا، نہ حقوق العباد کا، نہ تم نے میرے حق ادا کیے، نہ تم نے بندوں کے حق ادا کیے، تم نے اس قدر اسراف کیا ظلموں میں کہ تم نے زمین پر فساد ہی فساد کر دیا، اور تم نہایت طاقتور ہو کے مظلوموں پر ظلم کرنے لگے۔ لیکن اگر تمہیں احساس ہو گیا ہے، تم مانتے ہو کہ تم سے غلطیاں ہوئیں، تو پھر بھی تم مجھ سے مایوس نہیں ہو۔ میری رحمت تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے ہے۔ میں تو بہت بخشنے والا رب ہوں، وہ رب ہوں جو سارے کے سارے
گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ میں بہت رحیم ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس ایک لوح محفوظ پہ، یا کہہ لیں کہ ایک تختی ہے یا ایک الکتاب ہے، اللہ پاک نے اس پر ایک تحریر درج کر دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ نے یہ تحریر لکھی، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبت فہو مکتوب عندہ فوق العرش۔ اللہ کے پاس عرش پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی، یعنی میری رحمت، میرا رحم، میرا پیار میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کر لے کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہو۔ اس کے علاوہ یہ آیت ان مشرکین کے لیے بھی آتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیے اور بہت قتل کیے، زنا کیا اور بہت کیا، تو اے اللہ کے رسول آپ جو یہ بات کہتے ہیں، مطلب جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے جو کچھ کیا کیا اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت ظلم کیا، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، ہم نے اپنے باپ کی بیواؤں سے نکاح کیا، تو یہ گناہ کیوں کر معاف ہو سکتے ہیں؟ تو پھر یہ آیت اتری کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کیا، بہت اسراف کیا، یعنی اتنا ظلم کیا جس کی کوئی حد نہیں، لیکن تم میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، کیونکہ میری رحمت ان سارے گناہوں سے اور بھی بڑی ہے، یعنی گناہ کا احساس ہونا۔ جب انسان گناہ کا احساس کرتا ہے تو وہ رب اتنا عظیم ہے، اتنا رحیم، اتنا بخشنے والا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن میں یہ آیتیں ایک دو بار اور جگہ پہ بھی آئی ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اب کل شیء میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے، یہاں تک کہ جن، شیطان اور ہر طرح کی مخلوق جو گناہ کی مکلف ہے، یعنی جن سے گناہ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نافرمانی نہیں کریں۔ اللہ کو عذاب دینا بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے عادل ہونے کی ایک صفت ہے، مگر یہ اللہ کی اصل صفت نہیں ہے۔ اللہ کی اصل صفت تو اس رحم کی ہے جو ساری کائنات میں جاری و ساری ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور جس رحمت کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز فیضیاب ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، تو ایک اعرابی آیا۔ اعرابی وہ ہوتے ہیں جو گاؤں کے ہوتے ہیں، جن کو ابھی دین صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی ایسا کہیں آج کی زبان میں کہ وہ ان پڑھ تھے، تو وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما
اور ہمارے علاوہ کسی پہ رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور اس اعرابی سے کہا کہ تم نے تو اللہ کی رحمت کو بہت محدود کر دیا، حالانکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور اللہ پاک نے اس رحمت کا ایک حصہ، صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ہر جانور اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے، یہاں تک کہ زہریلے سانپ، کیڑے اور وہ جانور، گھوڑے یا اس طرح کے چوپائے جو اپنے بچوں کو اپنے کھروں سے نہیں مارتے، یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف ایک رحمت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتی ہے، یہاں تک کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ شیر، سانپ یا اس طرح کے جانور وہ کیسے اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، وہ کیسے اپنے بچوں پہ رحمت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کام تو وحشت پھیلانا ہے۔ شیر کو تو صرف اپنی وحشی بھوک سے مطلب ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو کیوں نہیں کھاتا؟ سانپ کی فطرت تو صرف ڈسنا ہے، دوسروں کے اندر اپنے زہر کو ڈالنا ہے، وہ کیوں نہیں اپنے بچے کو ڈستا؟ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے، اسی وجہ سے سانپ، وحشی جانور، ماں، ہر انسان، ہر جن، ہر ایک اپنے بچوں کے ساتھ اور دیگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو 99 رحمت کے حصے تو ہم تب دیکھیں گے جب وہ دن آئے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن اللہ عدل فرمائے گا، جس دن اللہ اپنے بندوں پر سزا اور جزا نافذ فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات پہ ظلم نہیں کریں، اپنے رب سے رجوع کرتے رہیں، گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کریں، اپنے رب کی طرف ہی رجوع کریں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔